بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو امیزنگ ورلڈ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باربروسلر ترک ڈرامہ سیریز کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مختلف ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ ستمبر 2021 میں یہ سیریز ریلیز ہو جائے گی۔ ترک میڈیا نے سیریز کی ابھی سے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ شروع کر دی ہے۔ ترک فلم انڈسٹری کا کہنا ہے کہ وہ باربروسلر سیریز کے ذریعے ہالی ووڈ کی وائی کنگ سیریز کا ریکارڈ توڑ دیں گے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے مکمل کہانی سمجھائیں گے کہ لوگ بے صبری سے سیریز کا انتظار کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سیریز میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار انجن آلتان اوروج باربروس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی طرح ہم بھی اس کردار کے فین ہیں۔ ان کی آواز سن کر جان میں جان سی آ گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سیریز 4 بھائیوں کی کہانی پر بنائی جا رہی ہے۔ ان چاروں بھائیوں کی تاریخ بہت ہی زبردست ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب انسان ان کی تاریخ پڑھتے مست ہو جاتا ہے تو ڈرامہ دیکھتے ہوئے ایک مسلمان کی کیا فیلنگز ہوں گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ وہ 4 بھائی کون تھے اور ان کے ناموں کے ساتھ باربروس نسبت کا اضافہ کیوں ہوا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں تاریخ کی کتابوں سے نچوڑ کر ان بھائیوں کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں۔ ان کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 15ویں صدی عیسوی میں یونان کے ایک جزیرے میں یعقوب کے نام کا ایک مسلمان ترک رہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اوروج، خضر، الیاس اور اسحاق۔ ان میں سے اوروج سب سے بڑا تھا۔ ان چاروں بھائیوں کا ذریعہ معاش تجارتی جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ باحفاظت پہنچانا ہوتا تھا۔ چونکہ سمندر کا راستہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گڑھ ہوتا تھا تو ان بھائیوں کی اکثر لٹیروں سے جھڑپیں ہوتی تھیں۔ یہ بھائی چھوٹے سمندری لٹیروں کا صفایا کرتے ہوئے تھوڑے سے عرصے میں ہی اتنے طاقتور بن گئے کہ یہ بحیرہ روم کے کئی جزیروں پر قابض ہو گئے تھے۔ ان بھائیوں کی ایک عادت تھی کہ یہ صورتحال کے مطابق اپنے جہازوں پر اس ریاست کا جھنڈا لہراتے تھے جو یونان کے جزیروں پر سب سے طاقتور ہوتی تھی۔ ایک دن یونان کے ایک جزیرے رہوڈس کی فوج نے ان چاروں بھائیوں کے سمندری قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں خضر اور اسماعیل بھاگ گئے جبکہ اسحاق قتل ہوا اور اوروج گرفتار ہو گیا۔ اوروج تھوڑے سے عرصے میں رہوڈس کی فوج کی قید سے بھاگ کر مصر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت مصر پر مملوک سلطنت تھی۔ یہاں کے باشندے بھی نسلاً ترک ہی تھے۔ اوروج اپنی شہرت کے بلبوتے پر مملوک سلطنت کے سلطان محمد غوری سے ایک بڑا بحری جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اپنے بھائیوں اسماعیل اور خضر کے ساتھ مل کر اپنے نئے بحری جہاز کے ذریعے بحیرہ روم کے ان جزائر پر حملے شروع کر دیے جہاں عیسائی ریاستیں قائم تھیں۔ یہ بھائی بڑی کامیابی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوتے رہے۔ ناظرین، ان تینوں بھائیوں کو شہرت 1504 سے 1510 میں اس وقت ملی تھی جب انہوں نے سقوط غرناطہ کے بعد مسلمان مہاجرین کو ہسپانیہ سے شمالی افریقہ باحفاظت پہنچایا تھا۔ دوستوں، امید ہے آپ سقوط غرناطہ کی تاریخ سے واقف ہوں گے کیونکہ سقوط غرناطہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ سقوط غرناطہ کے بعد یہ تینوں بھائی 6 سال یعنی 1504 سے 1510 تک مسلمان مہاجرین کو ہسپانیہ سے شمالی افریقہ منتقل کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ تینوں بھائیوں کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہ بھائی اس نیک کام کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ ہر ایک بندہ ان سے واقف تھا۔ ان کے چہروں پر سرخ داڑیاں تھیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے ناموں سے یاد کرنے کی بجائے باربروس نسبت سے یاد کرتے تھے، کیونکہ باربروس لفظ کا مطلب ہے سرخ داڑھی۔ سرخ داڑھی کی نسبت کی وجہ سے یہ تینوں بھائی بابا اوروج باربروسا، اسحاق باربروسا اور خضر باربروسا کے نام کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ ناظرین، 1516 میں بابا اوروج باربروسا نے بحیرہ روم کے ایک جزیرے الجزیرہ پر قبضہ کر کے خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیم دوئم کی اطاعت قبول کر لی، یعنی وہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت آ گئے۔ بابا اوروج بحیرہ روم کے ساحل پر موجود تمام مسیح علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن 1518 میں ہسپانیہ نے صلیبی اتحاد قائم کر کے ان تینوں بھائیوں کو بہت بری طرح پسپا کر دیا تھا۔ یہ اتنی خون ریزی کی جنگ تھی کہ اس اتحادی فوج سے جنگ کے دوران بابا اوروج اور آپ کا بھائی اسحاق شہید ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں کے شہید ہونے کے بعد خضر باربروسا نے اپنے بھائیوں کے مشن کو جاری رکھا۔ خضر باربروسا اکیلا ہونے کے باوجود بھی اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ
عیسائی حکومتوں کے خلاف ایسا جہاد کرتے رہے کہ آپ نے 1518 سے 1530 تک یعنی 12 سال کے عرصے میں عیسائی ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی۔ ان عیسائی ریاستوں میں سے اٹلی، اسپین، اینڈریا ڈوریا اور ہسپانیہ کے علاقوں میں آباد عیسائی ریاستیں قابل ذکر ہیں۔ 1530 میں جب خلافت عثمانیہ کا سلطان سلیمان اول خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کو مضبوط بنانے کے لیے بحری جہاز بنوا رہا تھا تو اس نے خضر باربروسا کو خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کا امیر البحر بننے کی پیشکش کی۔ خضر باربروسا نے اختیار کل جیسی شرائط کے ساتھ سلطان سلیمان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور یوں خضر باربروسا خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کا امیر البحر یعنی سربراہ بن گیا۔ خضر باربروسا نے خلافت عثمانیہ کی بحری فوج کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ اس فوج نے صلیبیوں کے اتحادی فوج کو 1538 میں بہت بری طرح شکست دے دی تھی۔ یہ تاریخ میں بہت بڑی جنگ شمار کی جاتی ہے۔ یہ جنگ پری ویزا کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحیرہ روم کے تمام جزائر خلافت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، قصہ مختصر، خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے خضر باربروسا کی جنگی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو خیر الدین کا خطاب دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ تاریخ میں خیر الدین باربروسا کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ قسمت اور محنت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پہلے صرف خضر، بعد میں خضر باربروس اور آخر میں آپ خضر خیر الدین باربروس بن گئے۔ تاریخی کتابوں کے حوالہ جات کے مطابق آپ کی وفات 1546 میں ہوئی تھی۔ ترک قوم آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہے۔ ترک فوج میں آپ کے نام پر کئی بحری جہاز ہیں اور استنبول میں ترک بحری فوج کے عجائب گھر کے باہر آپ کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو باربروسلر 4 بھائیوں کی مختصر تاریخ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری معمول کے مطابق آج بھی آپ سے وہی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی معلومات سے بھرپور ویڈیوز دوبارہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو زور سے دبا کر ساتھ نظر آنے والی گھنٹی کے کان ضرور کھڑے کر دیا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔